معصوم نے فرمایا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارواح لہ الفدا نے سریعاً فرمایا، اے شیعو ہر عالم کو ممبر پر جانے مت دینا۔ یہ اصول کافی کی مشہور حدیث ہے، دوہرا رہا ہوں۔ مولا کس سے دین لیں، کس کو ممبر پر بٹھائے؟ کہا جہاں یقین ہو جائے کہ اس عالم کے دل میں پیسے کی محبت نہیں ہے اسے ممبر پر بٹھائے۔ اگر اسے بٹھا دے جو پیسے کا پجاری ہے وہ تمہیں بے دین بنا کے چلا جائے۔ آج یہی واہ کر کے یہ چلے جاتے ہیں، کیا دیتے ہیں قوم کو؟ ایک جملہ امر بالمعروف نہیں کرتے۔ حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد ہر معصوم نے کہا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ مولا حسین آپ کی قربانی کا مقصد یہ ہے نماز قائم ہو، زکوٰۃ قائم ہو، امر بالمعروف زندہ ہو، نہی عن المنکر زندہ ہو۔ یہ ایک جملہ امر بالمعروف کرنے کے لیے تجانے۔ اب جلوس میں کتنی بے پردگی ہوتی ہے، اگر یہ سارے ہمارے ذاکرین علماء امر بالمعروف کریں تو کیا کوئی بے پردہ عورت آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ تو قوم بدنام نہیں ہوگی، کہیں گے دیکھو یہ شیعوں کی عورتیں ہیں، یہ بے پردہ جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ مگر ممبر سے وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جس پہ زیادہ واہ واہ ہو، زیادہ لوگ خوش ہو جائیں، تاکہ ان کا مجمع بڑھے، تاکہ ان کا ریٹ بڑھے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ممبر کے تقدس کو بحال کیجیے۔ قوم کو کیا مل رہا ہے بتائیے؟ کتنے ہم نے شہید دیے ہیں؟ کیا قوم مضبوط ہوئی؟ کیا قوم منظم ہوئی؟ ہزاروں شہید دے چکے ہیں، جبکہ روایات احادیث میں ہے کہ جو قوم بھی شہید دیتی ہے وہ اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہم تو کم مضبوط نہیں ہوئے اور کمزور ہوئے۔ تو کیا حدیثیں غلط ہیں یا ہم غلط ہیں؟ روایتیں غلط ہیں یا ہم غلط ہیں؟ ہمارے سامنے مثال ہے، لبنان کے مومنین نے بھی شہید دیے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، ہماری تعداد کروڑوں میں ہے۔ انہوں نے شہید دیے تو اتنے مضبوط ہوئے کہ امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، فرانس کو بھگا دیا۔ یہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کو اپنے ملک سے اس کے نجس وجود کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ اسرائیل آج تک جو غاصب ہے، شام کے پہاڑیوں پر بھی، مصر کی زمین پر بھی، اردن کی زمین پر بھی، یہ حکومت نہیں فقط شیعوں کا ایک گروہ ہے۔ حزب اللہ ہی شیعوں نے اسرائیل کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اتنے مضبوط کہ امریکہ نے کہا لبنان سے کہ حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دیں، حکومت نے کہا مداخلت نہ کریں ہمارے ذاتی مسائل میں۔ پتا ہے کہ حزب اللہ اتنی مضبوط ہے، انہوں نے شہید دیے مضبوط ہو گئے، ہم نے شہید دیے کمزور ہو گئے۔ جواب مجھ سے نہ سنیے، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث، 5ویں امام کی حدیث ہے، اصول کافی اور بڑی بڑی کتابوں میں امام فرماتے ہیں جو قوم ممبر سے امر بالمعروف سنے گی وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، جہاں امر بالمعروف ختم ہو جائے وہ قوم ضعیف سے ضعیف تر ہو جائے گی۔ یہ وجہ ہمارے ممبر سے امر بالمعروف ہوتا ہی نہیں، لطیفے سنائے جاتے ہیں، چٹکلے سنائے جاتے ہیں، شاعری سنائی جاتی ہے، صرف واہ 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 کرنے کے لیے۔ تفریحی مجالس ہوتی ہے، تعمیری مجالس نہیں ہوتی کہ کوئی پیغام دیا جائے، تزکیہ نفس۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مجلس میں جاؤ جہاں علم بھی بڑھے، آداب اسلامی بھی بڑھے اور تزکیہ نفس بھی ہو۔ یہاں کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہم کیوں کمزور ہیں آج؟ کیوں ہم شہید بھی ہو رہے ہیں پھر بھی منظم نہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں پھر بھی مضبوط نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ممبر پر آنے والے فاسق اور فاجر ہیں، لبنان میں ممبر پر آنے والے متقین و صالحین ہیں۔ ہمارے ہاں وہ لوگ ممبر پر آتے ہیں کہ کسی اسلامی ملک میں تصور نہیں کیا جاتا۔ اس قدر ممبر کی توہین، اس قدر ممبر پامال ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک مجلس میں بتایا بھی تھا کہ جناب لاہور کے کچھ مومنین نے آ کے فریاد کی کہ بلا کچھ تو آپ بولیے، اس قدر ممبر کی توہین ہو رہی ہے کہ ایک مشہور ذاکر مولوی سارے پاکستان میں پڑھ رہا ہے کہ وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ ایک طوائف کے ہاں پڑھتا ہے اور طوائف سے اتنے لاکھ روپے لیتا ہے۔ بتائیے، سنیوں میں بھی غیرت ہے، بریلویوں میں بھی غیرت ہے، اگر ان کا کوئی مولوی طوائف کے کوٹھے پہ پڑھ کر آئے کیا اسے وہ آنے دیں گے؟ جوتے لگائیں گے۔ ہم اس قدر بے حس ہو چکے ہیں، وہ پورے پاکستان میں پڑھ رہا ہے کہ واہ 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 کیا مقرر ہے زبردست۔ جو طوائف کی کمائی کھا سکتا ہے، جس کا دین ایمان یہ ہے، تو بتائیے کیا وہ یہودیوں کے پیسے نہیں کھائے گا؟ اس قدر ممبر پہ ظلم ہو رہا ہے، بے انتہا ہماری قوم بے حس ہوتی چلی جائے۔ بلکہ ممبر پہ یہ ذاکرین فخر سے کہتے ہیں میں فلاں گلوکارہ کے ہاں مجلس پڑھ کے آیا ہوں۔ لو جی، دیکھ رہے قوم مردہ ہے۔ بھئی گلوکارہ کی کمائی کیا ہے؟ گانے بجانے کی حرام، جو حرام کمائی کھا رہا ہے اور اعلان بھی کر رہا ہے۔
عزیزان گرامی، ہم نے ایک چیز کو بتایا، ایک چیز کو بچایا، ایک چیز کو برباد کر دیا۔ محراب کا تقدس ہے ہمارے ہاں الحمدللہ، خدا کا شکر۔ دوسرے مذاہب میں شرابی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہو سکتی۔ غیر عادل کے پیچھے ہو سکتی، ہمارے ہاں نہیں ہو سکتی۔ دوسرے لوگ ظالم کے پیچھے نماز پڑھ سکتے، ہمارے ہاں شرط ہے عادل ہو، عادل، ہاں جی، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی۔ لیکن ہم نے ایک نقطہ سمجھا، ایک کو بھلا دیا۔ اب امام کا فرمان، امام کی فقہ کیا، جمعے کا دن ہے، مثلا میں آ گیا کہیں سے مہمان کے طور پر، نماز ہو رہی ہے کہیں پر، اب آپ نے سوچا کہ مولوی صاحب نے مجلس پڑھنی ہے، انہوں نے خطبہ بھی دینا ہے مولوی صاحب نے، تو لمبا ٹائم ہو جائے گا، چلو مولوی صاحب مجلس والے سے خطبہ پڑھوا دیتے، وہ نماز پڑھا دے۔ نہیں ہو سکتا۔ امام کہہ رہے ہیں نماز بھی غلط، خطبہ بھی غلط۔ کیوں بھائی؟ ہم خطبہ پڑھتے ہیں، مولوی صاحب جو آپ کے ہیں نماز پڑھانے والے نماز پڑھا نہیں، امام جعفر صادق منع فرماتے ہیں نماز بھی گئی، خطبہ بھی غلط، وہ بھی بات۔ کیوں آخر؟ یہ ہم نے نقطہ نہیں سوچا۔ عزیزان گرامی، ایک نقطہ سمجھ میں آیا، ایک نقطہ ہم بھول گئے۔ جو نماز پڑھائے تقریر بھی جمعے میں اسی نے کرنی، کتنا بڑا خطیب آ جائے، نماز بھی غلط، خطبہ بھی غلط۔ کیوں؟ یعنی امام نے سمجھایا کہ جو محراب میں آنے کے شرائط ہیں وہی منبر پر آنے کے شرائط۔ کہ گانے بجانے والے، ناچنے والے، فاسق فاجر، فلموں کے ایکٹر، انہیں بھی ہم نے آ کے منبر حسین پہ بٹھا دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے عزیزان گرامی۔ اسی لیے آج یہ قوم میں فرقہ ہو رہے ہیں، اتنے فتنے ہو رہے ہیں۔ جب تک منبر کا تقدس بحال نہیں ہوگا تب تک قوم مضبوط نہیں ہوگی۔